ناظرین، آج میں آپ کو مدح الاولیاء ملتان کے ایک ایسے ولی اللہ کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جن کی عبادت تقوی اور اللہ سے محبت کے چرچے آج بھی زبان زد عام ہیں۔ آخر کون تھے حضرت بابا دیوید ملتان؟ کیسے انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دی؟ یہ ایمان افروز بیان آخر تک ضرور سنیے گا کیونکہ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق موجود ہے۔ ناظرین، مدح الاولیاء ملتان کی سرزمین ہمیشہ سے اللہ والوں کی آماجگاہ رہی ہے۔ یہاں ایسے اولیاء کرام تشریف لائے جنہوں نے اپنی عبادت تقوی اور محبت الہی سے لوگوں کے دلوں کو منور کیا۔ انہی عظیم ہستیوں میں ایک نام حضرت بابا دیوید ملتان کا بھی ہے۔ حضرت بابا دیوید ملتان ایک نہایت متقی پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تھے۔ اپنی پوری زندگی عبادت الہی، ذکر و اذکار اور مخلوق خدا کی خدمت میں گزاری۔ آپ کی شخصیت میں عاجزی، انکساری اور محبت اس قدر تھی کہ جو بھی آپ کی مجلس میں حاضر ہوتا وہ آپ کے اخلاق اور روحانیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ بچپن ہی سے نیک سیرت اور عبادت گزار تھے۔ دنیا کی چمک دمک نے کبھی آپ کو اپنی طرف متوجہ نہ کیا۔ آپ کا دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار رہتا اور آپ ہر وقت اسی کوشش میں رہتے کہ لوگوں کو نیکی، تقوی اور صراط مستقیم کی طرف بلائیں۔ ناظرین، حضرت بابا دیوید ملتان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر انسان اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور مخلوق خدا کی خدمت کو اپنا شعار بنا لے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں عزت عطا فرماتا ہے۔ حضرت بابا دیوید ملتان نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ اب دنیاوی آسائشوں، مال و دولت اور شہرت سے بے نیاز تھے۔ آپ کا یقین تھا کہ اصل کامیابی دنیا کی چمک دمک میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے میں ہے۔ آپ راتوں کو طویل عبادت میں مصروف رہتے، آنکھوں سے آنسو بہاتے اور اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے۔ جب فجر کا وقت ہوتا تو آپ کے چہرے پر عبادت کا نور نمایاں ہوتا اور دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہوتا۔ حضرت بابا دیوید ملتان کی مجلس میں جو بھی آتا وہ روحانی سکون محسوس کرتا۔ آپ لوگوں کو ہمیشہ صبر، شکر اور توکل کا درس دیتے اور فرماتے، انسان اگر ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ ناظرین، آپ کی یہی سادگی، اخلاص اور اللہ تعالیٰ سے محبت تھی جس نے آپ کو لوگوں کے دلوں میں ایک خاص مقام عطا کیا۔ لوگ دور دور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، اپنے مسائل بیان کرتے اور آپ کی دعا سے تسلی اور امید لے کر واپس جاتے۔ آپ کی پوری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے جیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے بندوں کے دلوں میں عزت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت بابا دیوید ملتان صرف ایک عبادت گزار بزرگ ہی نہیں تھے بلکہ ایک عظیم مصلح اور انسان دوست شخصیت بھی تھے۔ آپ کی خانقاہ میں ہر آنے والے کے لیے محبت، شفقت اور خیرخواہی کا پیغام ہوتا تھا۔ جو شخص غمزدہ ہو کر آتا آپ اسے صبر کی تلقین فرماتے، جو پریشان حال ہوتا آپ اس کے لیے دعا کرتے، اور جو گناہوں میں مبتلا ہوتا آپ اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کی نصیحت کرتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، بندہ اگر سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ناظرین، حضرت بابا دیوید ملتان کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام یہی تھا کہ انسان اپنے رب سے تعلق مضبوط کرے اور مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرے۔ اپنے کبھی کسی کو اس کے حسب و نسب، مال و دولت، ظاہری حیثیت کی بنیاد پر نہیں پرکھا۔ آپ کے نزدیک سب سے بڑا مقام اس شخص کا تھا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو اور نیک اعمال کرتا ہو۔ آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے لوگ نہ صرف علم حاصل کرتے بلکہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور آخرت کی فکر بھی پیدا ہو جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا نام آج بھی عقیدت اور احترام سے لیا جاتا ہے۔ حضرت بابا دیوید ملتان کی پوری زندگی صبر، شکر اور توکل کا حسین نمونہ تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کیونکہ جو شخص اپنے رب پر یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اپنی زندگی سے یہ سبق دیا کہ مشکلات اور آزمائشیں مومن کی زندگی کا حصہ ہیں، لیکن جو شخص صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کے لیے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ حضرت بابا دیوید ملتان کی مجالس میں اکثر یہ بات بیان کی جاتی تھی کہ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کی فکر کرے
اور ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انجام دے۔ ناظرین، آپ کی یہی نصیحتیں لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی تھیں۔ لوگ آپ کے پاس صرف دعا لینے نہیں آتے تھے بلکہ اپنی زندگی بدلنے کا عزم لے کر واپس جاتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ محبت، اخوت اور بھائی چارے کا درس دیا۔ آپ فرماتے تھے کہ جو شخص اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ آج بھی حضرت بابا دیود ملتان کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر ہم اخلاص، صبر اور تقوی کو اپنا لیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سانور سکتی ہے۔ حضرت بابا دیود ملتان کی مبارک زندگی ہمارے لیے ایک روشن چراغ کی مانند ہے۔ اپنی ساری زندگی یہ پیغام دیا کہ انسان کی اصل کامیابی مال و دولت، شہرت دنیاوی عہدوں میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور نیک اعمال میں ہے۔ آپ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، نماز، ذکر اور عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، مخلوق خدا سے محبت اور حسن سلوک اختیار کرو، صبر اور شکر کو اپنا شعار بناؤ، دنیا کی محبت سے زیادہ آخرت کی تیاری کی فکر کرو۔ ناظرین، آج کا انسان دنیا کی مصروفیات میں اس قدر کھو گیا ہے کہ اپنے رب سے تعلق کمزور کرتا جا رہا ہے، لیکن اولیاء کرام کی زندگیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ سکون صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ حضرت بابا دیود ملتان نے اپنی زندگی سے ثابت کیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آپ کا نام آج بھی محبت اور عقیدت سے لیا جاتا ہے اور آپ کی تعلیمات لوگوں کے دلوں کو نیکی اور تقوی کی طرف راغب کرتی ہے۔ حضرت بابا دیود ملتان کی مبارک زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان اگر سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اپنی زندگی کو عبادت، تقوی اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے وقف کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں عزت عطا فرماتا ہے۔ اولیاء کرام کی زندگیاں صرف تاریخ کے اوراق نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک زندہ پیغام ہے۔ حضرت بابا دیود ملتان نے ہمیں سکھایا کہ دنیا کی اصل کامیابی دولت شہرت میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا، نیک اعمال اور انسانیت کی خدمت میں ہے۔ آئیے ہم بھی عہد کریں کہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت، نماز، ذکر و اذکار اور اچھے اخلاق سے آراستہ کریں گے اور اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ حضرت بابا دیود ملتان اور تمام اولیاء کرام کے صدقے ہمیں سچی توبہ نصیب فرما۔